الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اذکر ربک اذا نسیت صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مختلف لیکچرز چل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے، اور مختلف مراحل ہیں زندگی کے، ان سب کو فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، اور اس کو بیان کرنا اور اس کو سننا اور اس کی کوشش کرنا یہ تعلیمات کا حصہ ہے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نبی میں سے حضرت معاذ بن جبل کا تذکرہ آتا ہے کہ جن کو نبی پاک نے ایک ذکر سکھایا تھا، آج ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے 18 سال کی عمر میں اور خزرج قبیلے کے جوان ہو کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے مکہ میں آ کر حج کے دوران میں ملاقاتیں کی تھیں، اور جب وہ واپس آئے تھے تو وہاں اپنے قبیلے میں اسلام کی تبلیغ کی تھی، اور فتح مکہ کے دن آپ نے ہی اپنے قبیلہ بنو سلمہ کے اندر بتوں کو پاش پاش کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان کو جو دو آخری سالوں میں یمن کا والی مقرر کیا تھا اور ان کا قاضی بنایا تھا، ان کا معلم بنا کر بھیجا تھا اور ان کو تعلیمات دی تھیں، اور پھر ساتھ ساتھ پیدل چلے تھے، اور ان کو جو کلمے بتائے تھے وہ کلمے ہیں کہ جن کی وجہ سے صحابہ کے یہاں پر ان کی بڑی شان تھی، مقام تھا۔ تو ان کو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں باقاعدہ شام کے علاقے میں 2 سال کے لیے گورنر بھی مقرر کیا تھا، اور آپ کی تعلیمات بہت زیادہ تعلیم کے قریب تھیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا، اے معاذ، نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اے معاذ، خدا کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اپنی ہر نماز کے بعد تم یہ اللہ سے دعا کیا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اے خدا، میری مدد کرو کہ میں تیری یاد ذکر زیادہ سے زیادہ کر سکوں اور کامل طریقے سے کر سکوں، اور رہنمائی جو نبی پاک نے بتائی ہے اس کو فالو کر سکوں اور اس کو آگے بیان بھی کر سکوں۔ اور شکر کیسے کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ ہر کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور ہر اچھی بات کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ہر لمحے کے جو منٹس ہوتے ہیں ہر منٹس کے بعد شکرانہ بجا لانا، اور حسن عبادت کہ ہر وقت یوں عبادت کرنا، ہر کام وہاں عبادت ہے۔ تو ایسے سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ ضرور سوچو کہ تم خدا کی نگاہ میں ہو، اور پھر اچھے طریقے سے بندگی بجا لاؤ گے تو وہ قبول بھی ہوگی۔ اور ایسے نہ ہو کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو تعدیل بین الارکان فی الصلاۃ جو نہیں کرتے، 60 سال کی عمر 65 سال کی عمر تک ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو حسن عبادت ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھنا، کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ جس کی نماز پوری نکل آئی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس کا حساب بھی آسان لیا جائے گا، اور نماز قائم کرنے کے بعد ہی بندہ برائیوں سے بچتا ہے، اور نظم و ضبط اس میں آتا ہے، اور اپنے امیر کی اطاعت آتی ہے۔ یہ تمام تعلیمات جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نیکی کی بات کا ابلاغ کرنے والا برابر کا حصہ دار بن جاتا ہے بحکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، الدال علی الخیر کفاعلہ، صدق اللہ العظیم۔